نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت سے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے شہادت کا معنی اور مفہوم. ماہ محرم الحرام چونکہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے شہرت حاصل کر چکا ہے، اور اس ماہ کی 10 تاریخ آپ کی شہادت عظمیٰ کا دن ہے. سو میں نے یہ پسند کیا کہ آج کے جمعہ میں محض شہادت کے معنی اور مفہوم پر گفتگو کی جائے. آج کا خطاب فقط شہادت کے معنی، مفہوم اور اس کے فلسفے سے متعلق ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے سورہ نساء میں سے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی معیت عطا کر دی جاتی ہے. اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا ساتھ اور ان کی مصاحبت و رفاقت عطا کر دی جاتی ہے. اور یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین. گویا ان 4 طبقات کو قرآن مجید میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے طور پر بیان کیا گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں تیسرا طبقہ قرآن مجید کی روح سے اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں سے شہداء کا ہے. شہداء اور شہید کسے کہتے ہیں، اور شہادت کا معنی کیا ہے؟ یہ سوال غور طلب ہے. اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ ہم نے بعض اہل علم سے یہ سنا اور بعض جگہوں پر یہ پڑھا ہے، اور یہ بات سراسر عدم واقفیت اور کم اطلاع کے باعث ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخص جان دے دیتا ہے اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا
قرآن اور حدیث میں اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں، اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اسے کتاب و سنت کی روشنی میں معاذ اللہ شہادت نہیں کہتے۔ یہ تصور اپنانے اور پیش کرنے کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہو سکتا ہے، یہ تو بہتر اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کہ نیتوں کے حال سے وہی واقف، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کے لفظ کی اس تصور کے حوالے سے نفی کرنا در حقیقت عظمت شہادت کا انکار ہو جاتا ہے، اور اسے پھر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بیان کرنا یہ بالواسطہ اس شہادت کی عظمت اور اہمیت کا انکار ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ایسی بات کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ نہ کرنے کے مترادف۔ احادیث طیبہ میں جا بجا اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو صراحت کے ساتھ شہید قرار دیا گیا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث آتی کہ شہداء 5 قسموں کے ہوتے ہیں، اور ان اقسام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں ایک شہید جو سب سے بڑا شہید ہوتا ہے وہ ہے الشہید فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہے۔ تو یہاں خالی قتل کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ صراحتاً یہی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا یعنی جان دے دینے والا وہ عظیم شہداء میں سے۔ اور باقی شہادتیں جو بیان فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اس سے نچلے درجے کی شہادتیں ہیں جنہیں شہادت صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو زہر دی گئی اور وہ شخص مر گیا وہ شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہید ہے، دیوار کے تلے یا عمارت کے ملبے کے تلے دب کر مر گیا وہ شہید ہے۔ لیکن یہ سب شہادتیں شہادت صغریٰ یا شہادت سری یعنی چھوٹی شہادت کے ذیل میں آتی، اور بڑی شہادت اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا حقیقت میں وہ شہید ہے۔ تو صحیح مسلم میں اور دیگر متعدد کتب حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مقامات پر صحت کے ساتھ یہ مروی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مرنے والا وہ شخص بلا شبہ شہید کہلاتا ہے، اور اس کی موت شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ چنانچہ ہمیں شہداء کے لفظ سے اس طبقے کو مراد لینا جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے جان دے دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی امر مانے نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصطلاحاً ایسے ہی مقدس اور برگزیدہ افراد کو شہید کے لقب کے ساتھ ملقب فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اس کو شہید کیوں کہا جاتا، جبکہ بالعموم شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ شہید کا معنی بالعموم کیا ہے؟ گواہ، دیکھنے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ ایسے شخص کو عام طور پر شاہد اور شہید کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے اسے شہید کہنے اور اس کی موت کو شہادت کا نام دینے کا شریعت میں سبب کیا ہے اور اس کی حکمت و فلسفہ کیا ہے؟ ہماری آج کی گفتگو ان امور سے متعلق ہے۔ حاضرین محترم،
شہادت اور شہید کے لغت و ادب عرب میں کئی معانی، اس کے کئی معنی، ان میں سے پہلا معنی شاہدہ اور شہادت کا اور شہود کا پہلا معنی ہے دیکھنا۔ کیا معنی ہے؟ دیکھنا اور پا لینا، دیکھنا اور پا لینا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے یا رمضان کا چاند دیکھ لے اور اسے پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یعنی جو اپنی زندگی میں رمضان کو دیکھے اور پائے اس کے لیے روزے رکھنا فرض، اگر وہ مکلف ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں شاہدہ کا لفظ دیکھنے اور پا لینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شہود اور شہادت کا معنی دیکھنا اور پا لینا ہوا، دیکھنا اور پا لینا ہوا، تو شہید اللہ کی راہ میں جان دے کر آخر کس چیز کو دیکھتا ہے اور کس شے کو پا لیتا ہے کہ اسے شہید کا نام دیا جا رہا ہے؟ یہ پہلا سوال ابھرتا ہے شہادت کے لفظ کے پہلے معنی کے روح سے۔ چنانچہ جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو حدیث پاک کی روشنی سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، تو اس کو خصوصی درجات عطا ہوتے ہیں، اس کو آخرت کی خصوصی نعمتیں عطا ہوتی، اس کو جنت میں اللہ رب العزت کے خاص انعام و احسان عطا کیے جاتے ہیں، اور اخروی زندگی کے بلند مناقب اور فضائل اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جاتا ہے، جان دے دیتا، اسے شہید اس لیے کہتے ہیں کہ ادھر اس کے قفس عنصری سے اس کی روح پرواز کرتی، ادھر اس کی جان اس کے جسم کے پنجرے سے نکلتی ہے، ادھر اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ادھر اللہ کے کیے ہوئے سارے وعدے اس کی جھولی میں آ جاتے ہیں، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اخروی زندگی کے جملہ انعامات و احسانات کے حصول میں ایک لمحہ بھر کی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو ادھر وہ قتل ہوتا ہے، ادھر وہ شہید ہو جاتا ہے، یعنی ادھر جان دیتا ہے، ادھر سارے وعدے اللہ کے پا لیتا ہے، اللہ کے سارے وعدے پا لیتا ہے۔ وہ وعدے کیا ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی الشہید ست خصال عند اول قطرۃ من دمہ، کہ شہید، یہاں پھر شہید کا لفظ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں استعمال، کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ پاک اسے 6 نعمتیں وہی عطا کر دیتے، یعنی شہید کا جسد، اس کا مبارک جسم ابھی اٹھایا نہیں گیا ہوتا، ابھی لوگ اسے دفن کرنے کے لیے روانہ نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ من اول قطرۃ من دمہ، اس کا پہلا قطرہ خون شہادت کا ادھر زمین پر گرتا ہے، ادھر اللہ کے وعدے کے مطابق 6 نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ 6 نعمتیں کیا ہیں؟ تکفر عنہ خطایاہ، اس کی ساری زندگی کی خطائیں، اس کے گناہ، اس کی لغزشیں، اس کی غلطیاں اور اس کے ذنوب و سیئات جو اس نے کسی وقت کسی بھی حال میں کیے تھے،
اس کے خون شہادت کے پہلے قطرے کے گرتے ہی ساری معاف کر دی جاتی ہے، ساری خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، قلم عفو پھیر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَيَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ، ادھر اس کے خون شہادت کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ادھر پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور جنت کے وہ باغات جس میں جا کر اسے سیر کرائی جانے والی ہے اسے دکھا دیے جاتے ہیں۔ پردے اٹھا کر اسی لمحے اس کے سامنے جنت منکشف ہو جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، تو اللہ کو اپنی جان نذر کر رہا ہے، اس کے بدلے اللہ تجھے کیا مقام عطا کر رہا ہے، وہ جان دیتے ہی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تاکہ تیری روح کو ایک لمحہ بھر کا بھی انتظار گوارا نہ کرنا پڑے۔ سو ادھر جان دیتا ہے، ادھر پا لیتا ہے، اس لیے اسے شہید کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اس کے لیے فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شخص جنت کو دیکھتا ہے اور اسے وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اور اسے ایمان کا ایک عالی شان جبہ اور لباس اور قیمتی لباس زیب تن کرایا جاتا ہے، اور اس شخص کا عذاب آخرت اور حساب قیامت اور عذاب قبر سب کچھ اٹھا دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک پیش کر دی، اب اس سے قبر میں جا کر حساب مانگنے کا کیا جواز ہے؟ حساب تو اسی بات کا مانگا جاتا ہے نا کہ مر ربو کا، نکیرین قبر میں آ کر یہی پوچھتے ہیں نا، مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک ہستی کی نسبت کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ بھئی سوال تو انہی نسبتوں سے کیے جانے والے ہیں، اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے آقا کے ارشاد کے بھرم کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان تک لٹا رہا ہے، اس سے اب یہ پوچھنے کی حاجت کیا رہ گئی کہ تیرا رب کون ہے؟ ارے اس کا رب وہی ہے جس کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس سے اس سوال کے کرنے کا کیا جواز رہ گیا کہ تیرا دین کیا ہے؟ ارے اس دین کے لیے تو وہ جان لٹا کر آ رہا ہے۔ اس محبوب کی نسبت یہ پوچھنے کا کیا جواز رہ گیا کہ تو اس محبوب کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ارے اس محبوب کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے تو گردن کٹا کر آ رہا ہے۔ ادھر وہ جان دیتا ہے، ادھر سب کچھ پا لیتا ہے، تو چونکہ سب کچھ اسی لمحے پا لیتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں شہید، اور شہید کا معنی ہے پا لینے والا۔ شہید کا پہلا معنی کیا ہے؟ پا لینے والا۔ اتنا جلد کوئی کچھ نہیں پاتا جتنا جلد شہید پا لیتا ہے۔ یہ تو ہے پا لینے کے حوالے سے۔ اب دوسرا مفہوم اسی لفظ شہادت میں دیکھنے کا بھی ہے۔ الشہود هو المشاہدۃ، شہود مشاہدہ کرنے کو کہتے ہیں۔ شہود کسے کہتے ہیں؟ مشاہدہ کرنا، دیکھنا، اس کو بھی شہود کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو شاہد کہتے ہیں، اور ایسے شخص کو شہید بھی کہتے ہیں۔ اب اس نسبت سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شہید آخر کسے دیکھتا ہے، کس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی موت کو شہادت قرار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ شہادت تو دیکھے بغیر نہیں ہوتی نا۔ چنانچہ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حدیث پاک کی روح سے یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس شہید کو موت کے وقت وہ کچھ دکھایا جاتا ہے جو اس کے سوا کسی غیر کو نہیں دکھایا جاتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے حسن مطلق کا جلوہ۔ سارے بندے اپنے تقوی پرہیزگاری میں منتہائے کمال کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے حسن مطلق کے جلوے کے قابل نہیں ہو سکتے سوائے ان کے کہ جس کے لیے وہ اللہ چاہے۔ کوئی بڑا سے بڑا مجاہدہ کر لے، بڑا سے بڑا پرہیزگار ہو جائے، بڑے سے بڑے درجات تقوی میں، ولایت میں، نیکی کے میں طے کرتا چلا جائے، لیکن جس شان سے اللہ کے حسن مطلق کا پردہ شہید کی آنکھوں سے اٹھایا جاتا ہے، اس شان سے وہ نظارہ کسی اور فرد کو نہیں کرایا جاتا۔
ادھر شہید کی روح قصفہ سے اسری سے پرواز کرتی، ادھر پردے کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور جب روح نکل رہی ہوتی ہے وہ جسم سے نکلتی بعد میں ہے اور حسن الہی کا جلوہ پہلے کرتی ہے، چونکہ وہ اپنی موت کے لمحے ہی اللہ کا دیدار کرتا ہے اور اس کے حسن کے صفاتی جلوے کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے مرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہید، اس نے حقیقت مطلق کو دیکھ لیا، اس نے حسن مطلق کو دیکھ لیا، تو اللہ کے حسن کے جلوے کی نسبت اسے شہید کہتے ہیں۔ پھر اس کی تائید ایک حدیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے، جنتیوں سے سوال کریں گے کہ جنتیوں بتاؤ، میں نے اپنی جنت کے حوالے سے جو جو وعدے تم سے کیے تھے کہ تم اگر نیک اعمال کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، میری محبت اور خوف کو دل میں جگا دو گے، میری عبادت و اطاعت کرو گے، میرے دین کے احکام بجا لاؤ گے، تو میں تمہیں جنت میں یہ دوں گا، یہ کچھ عطا کروں گا، یہ عطا کروں گا۔ تو جو جو وعدے میں نے تمہیں جنت میں دیے تھے تم نے پا لیے، سب عرض کریں گے باری تعالیٰ پا لیے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کیا کسی چیز کی کمی میری جنت میں محسوس کرتے ہو؟ جنتی بیک زبان عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں، تیری جنت میں کیا کمی ہو سکتی، کوئی کمی نہیں پاتے، میری ساری نعمتیں اور ساری لذتیں اور ساری راحتیں جو جو تم چاہتے تھے تمہیں جنت میں مل گئی۔ جنتی جواب دیں گے باری تعالیٰ سب کچھ مل گیا۔ جب یہ سوال و جواب ہو رہے ہوں گے اس وقت جنتیوں میں سے ہی ایک طبقہ کچھ خاموش اور مغموم کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ